عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحلنا قالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نور پاک بابا سے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ بابا سے نور پاک میں دوسری فقہ ہے دوسری پڑھو سارے بابا سے بھلا دوسری پڑھو بابا سے بھلا دوسری پڑھو نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم ملک و ملت حضرت قبلہ پیر صاحب بابا جی رحمت اللہ علیہ نہایت ہی واجب الاحترام اسی وقار علماء کرام اگر نام لوں تو بہت طویل لسٹ ہے ماشاءاللہ جمع وفیر ہے علم اور تقوی کے لحاظ سے سب مجھ سے بہتر اور افضل ہے میں تو اپنا ساسنا خانہ و صفا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات حضور علیہ السلام کی وسیلہ جمیلہ سے اس محفل پاک کو قبول و منظور فرمائے اس کے بعد میرے لیے آپ کے لیے میزبانوں کے لیے معاونین کے لیے دین و دنیا میں برکت کا سبب اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائے آمین ثم آمین عزیزان گرامی حضرت بابا جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تعمیل حکم کرتے ہوئے حاضر خدمت ہوں ماشاءاللہ پہلے جب آیا تھا تو اتنا وسیع یہ اللہ تعالیٰ امت میں مزید برکت عطا فرمائے مزید دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے معزز سامعین حضرات میرا ایک مزاج ہے تقریر بلا تمہید آمدن برسر مطلب اللہ تعالیٰ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا معزز سامعین حکم ہو جائے گا یہ ٹھہر جائے پھر آپ بھائی جہاں ملے جگہ وہاں بیٹھ جاؤ حضرات گرامی عظیم الشان اجتماع اللہ مسجد فضل معزز سامعین حضرات جس طرح کی میں پہلے عرض کر دیتا ہے علم و تقوی سب کچھ ماشاءاللہ موجود ہے ہر لحاظ میں تیدنا جیسا ناخان مصطفیٰ اللہ تعالیٰ حق کہنے دی توفیق عطا فرمائے تو ہمیں میں عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے معزز سامعین حضرات اعلان دے مطابق بلا تمہید تقریر شروع اللہ تعالیٰ کا
کمی کوتاہی اگر ہو جائے سامن کری معافی عطا فرمائے. چند الفاظ میں تلاوت کیتے میں پہلے آدھا میرے ترجمہ نہیں آگا. الف لام میم وہ میرے ترجمہ نہیں آگا. اگلے جڑے الفاظ نے وہ متعلق میں عرض کرنا ہو اتنا ضرور کہاں گا 90,000 کلام ہوئی آخیا سونے اے تیرا میرا راز ہے اے عام لوگوں واسطے بھی اے خاصا لوگوں واسطے بھی ہر چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے. یہ حضور کی عظمت و شان ہے اللہ و رسول کے درمیان راز. ذالک الکتاب لا ریب فی فرمایا یہ جڑا قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے یہ ہر قسم کے شکوک و شبہات تو پاک ہے. سالانہ جلسہ اسی حوالے سے میں نے چند الفاظ بیان کیے. ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہا کن کو گیا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ خطاب کافروں کو ہے جو مانتے ہی نہیں اسے کہنا شک نہ کر یہ ٹھیک ہے. اگر کہا جائے ایمان والوں کو تو ایمان والے قرآن میں شک کرتے ہی نہیں. ایمان والے شک کرتے ہی نہیں کیونکہ جو قرآن میں شک کرے گا اصل میں وہ حضور کی زبان پہ شک کرتا ہے. جو حضور کی زبان پہ شک کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے. کیا کنوں گیا کیونکہ ایک کتاب جڑی اللہ دا قرآن یہ کوئی شک و شبہ نہیں. یہ تو میں جیسا پہلے عرض کیتا کہ شک نہیں کرتا. جب شک کرے خدا ایمان معتبر نہیں. وہ تو میں ایک حدیث عرض کر دینا. امام الانبیاء مال غنیمت تقسیم کرتے سن. ٹھیر لگا اس لیے مٹھ پار کے انہوں دیتی جڑا آیا انہوں دیتا جنہیں آئے جو آیا جس طرح آیا دیتا. آپ مال غنیمت تقسیم کر دینے کہ بخاشی بیوی ایک بندہ سامنے آیا ہوگا لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد ادا کرو. آپ نے ایسا نظر اٹھائی تو کون ہے. بازار جملہ تے کوئی تو آنے خیال سے کوئی تو اتنا سکیل نہیں ہوئے گا کہ کوئی بندہ آدھا نماز پڑھو یا عدل کرو یا حج کرو تو کوئی بازار جملہ برا تو نہیں. بولو تو صحیح. وہی وجہ کہ تسی پسند کر دیو چلو جی رہنے دو یہی آدھے نا نماز پڑھو. ساری قوم بڑی پولی جی وہی آدھے نا نماز پڑھو. اس واسطے مگر انہاں دے دلوں میں عشق رسول دے دریا ٹھاٹھا مار دے سن. فرمایا تو کون ہے نبی میری گل کہنے والا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کول سن میان تو تلوار کھینچے. فرمایا تیری ایسی تیسی تو کون ہوگی میرے نبی پاک دی تھی. فرمایا عمر انہوں کچھ نہ کہنے دے جان دے. حدیث اگے چل کے ساری عرض کر دیں جو میں چھوٹا جی گل کرنے پھر ہوتا ہے انہوں جان دے. سوال پیدا ہوتا ہے گل اینی سی عمر فاروق نے میان تو تلوار کیوں کھڑی. خودی وجہ میں بیان کروں گا کیوں. اصل حضور کی ایک صفت کا منکر سی. وہ خیال ہے کہ سارے مال دیا ٹھیلیاں کرو بندے گنو سارے برابر تقسیم کرو سارے برابر تقسیم کرو. عمر فاروق نے میان چو تلوار کر لی. فرمایا تیری ایسی تیسی تے نہیں پتا. میرا نبی مختار کل ہے جنہوں چاہے جو چاہے جنہ چاہے عطا کرے. تو کون ہے. چار یار گل اس لیے ہوئی جی تسا نعرہ مارے نا کوئی مزے والی گل نہیں. جی سنیا والا نعرہ کیونکہ سنی سارے منا رافضی ہے نہ خارجی.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری اگے جو دے لیا یہ دور ہے اپنے آپ کو واضح کرنے کا. اسی نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں. ہمارے نزدیک رافضیت بھی لعنت ہے، خارجیت بھی لعنت ہے. اس واسطے نعرہ نہ بھولیا کرو. خصوصاً نعت خانہ بلاتے ہیں جو اسٹیج سیکٹری ہوتے ہیں نا ذاتی طور پہ آ جڑے ریڈی میڈ اسٹیج سیکٹری ہوتے ہیں کیونکہ عموماً رافضی ہوتے ہیں مراشیاں کے ماں بال ہوتے ہیں وہ بچوں یہ چھڈ جاتے ہیں. سنیاں کے اسٹیج پہ بات نہیں چھڈنی چاہیے. نعرہ تکبیر. ہوں تو بیبیاں ہانگرے مار دی نے تھی گئے ہوا اینا اجتماع. ہوں تو بیبیاں بھی پرویز مشرف زندہ باد. ہوں تو بیبیاں بھی ہانگرے کر رہی ہیں. اس واسطے تھی مرد ہو کے آواز پا جاتے ہو. نعرہ تکبیر مردہ بھی. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق نسل کے حق اہل سنت و جماعت. نعرہ حیدری. عزیزہ نے گرامی او دا مقصد سی کہ سارے انہوں برابر تقسیم کرو. در پردہ نبی دی ایک صفت دا منکر ہویا. عمر فاروق نے میان جو تلوار کھچڑی تو کہونے ہوئے میرے نبی دی تقسیم دے اعتراض کرا. میرے نبی نو اللہ نے مختار کل بنایا ہے جنوں چاہے جو چاہے جنہ چاہے عطا کرے. کسی نے گنجائش نہیں کہ میرے نبی تے اعتراض کرے. اللہ دا محبوب مختار کل. اللہ نے یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ کسی پیر، فقیر، مولوی، عالم دین، غوث، قطب، ابدال جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، جس کے پاس جو ہے نبی کے پاس، رسول کے پاس، ولی کے پاس، غوث کے پاس، قطب کے پاس، ابدال کے پاس، پیر کے پاس، مولوی کے پاس، دنیا دار کے پاس جو کچھ بھی ہے میرے اللہ کے دینے سے ہے. بولو میرے اللہ کے دینے سے ہے. اللہ نے کمالات دیے. تو عرض کر لیں مسلمان بھائیو آ جاتے جی کسی نے اختیار ہی کوئی نہیں. اور میں تو کون اعتراض کرنے والا. حالانکہ وہ جاہل نہیں اجہل ہے جڑا حضور دے اختیارات کا منکر ہو. جاہل نہیں اجہل اور وہ منافق ہے. کی وجہ میں عرض کر دوں اختیارات دنیا تے کوئی بندہ جہاں ہے ہی نہیں جنہوں اللہ نے اختیار نہیں دیتا. یہ بات یاد رکھیں. کوئی ایسا آدمی کھڑا ہو جائے کہ مجھے یہ اختیار نہیں. ہاں جتنا ہے دیا ہے اس کی ضرورت اللہ نے دیا ہے. دیا ہر بندے کو ہے. اس کی وجہ میں عرض کرتا ہوں اللہ نے تجھے مال دیا ہے. اختیار تجھے ہے. چاہے تو گناہ کی طرف خرچ کر دے اور چاہے نیکی کی طرف خرچ کرے. اختیار ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح. اختیار ہے نا. اللہ نے رزق دیا ہے. چاہے تو رقاصانوں پہ خرچ کرے، چاہے تو کسی مجرے پہ خرچ کر دے، چاہے تو اس کی شراب پیے، چاہے تو کسی یتیمی ادارے پہ خرچ کرے، بیواؤں پہ خرچ کرے، یتیموں مسکینوں پہ خرچ کرے. اگر اختیار ہی نہیں تو قیامت کو پوچھے گا کیا رہا. یعنی کتنے اجہل قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں. طاقت ہی ہے اللہ نے. پوچھا جائے گا چاہے تو اس طاقت کے بل بوتے پہ ظلم کرے، چاہے تو طاقت سے نیکی کرے. اللہ نے اسے اختیار دیا ہے. اختیارات اگر ملتے ہیں حاکم ہے چاہے ظلم کرے چاہے انصاف کرے. اللہ نے اختیارات دیے ہیں. یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں یہ تو بالکل جاہل آدمی اور اچھل آدمی ہے. اور جو یہ کہتا ہوتا ہے وہ خود اپنی بات میں چھوٹا ہے. کیونکہ اللہ نے اختیار تو اسے بھی دیے. جس کا اختیار نہیں دیا اللہ اس کا پوچھے گا نہیں. مثلا کسی کو نظر نہیں دی، نظر نہیں دی، اس پہ سوال ہوگا کہ تو نے غیر محرم کو دیکھا؟ نہیں سمجھے. کسی کو زبان نہیں دی، اس کو کہا جائے گا تو نے فلاں کو گالی کیوں دی؟ بھئی جس کو نہیں دیا جاتا اختیار جس چیز کا اس کا سوال ہی نہیں ہوتا. اختیار ہے اسی کا سوال ہوگا. تجھے پاؤں دیے تھے نیکی کی طرف کیوں نہیں گیا؟ تو آوارگی کی طرف گیا، سینما کی طرف گیا، رقص و سرور کی محفلوں کی طرف گیا. زبان دی ہے تجھے بولنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کہ
تو نے اس سے گانے گائے، اس نے بکواسات کی، تو نے اللہ کی توحید کے خلاف رکھا، نبی کی عظمت و شان، فضائل خصائص کا انکار کیا، تو نے آل رسول، اصحاب رسول، ازواج رسول اور آل رسول کے کمالات اور فضائل کا انکار کیا۔ ہر اس بات کا سوال ہوگا جس کا اللہ نے اختیار دیا ہے، اور جب تجھے اختیار ہے تو یہ کہنا اللہ کو اختیار نہیں، وہ اجہل نہیں تو اگے بھی وہ جے چون والے وہ جے کھان والے اگے بھی وہ جے ڈنگر بیٹھے ہوتے ہیں، سبحان اللہ توحید میں آلو دیے گئے۔ یہ توحید نہیں، یہ تو جہالت ہے۔ جی پھر بھی نہ منے تو پوچھو کہ تیرے بھائی کی شادی ہوئی سی، یا کہ جی مینوں نہیں پتا تیری ہوئی سی، برات کتنے بجے جی 2 بجے، پھر مولوی صاحب آئے سن جج کے بندے سمجھانا سے، مولوی صاحب آئے سن انہوں نے کیا کیسے انہیں کرنے سنے سن، پھر آخر انہیں آخیا فلانے نام کی لڑکی فلانے نام والی بدلے انہیں حق مارتے، فلانے کی بیٹی بدلے انہیں حق مارتے، میری شریعت متوا کے تو قبول کی تھی۔ آخر جی آہو، میں کہ اللہ تینوں اختیار دیتا ہے، اللہ رسول نے کیا ہو، میں کہ تو آخر رسول اللہ نے پوچھو میری کو پتا ہو، تینوں اختیار ہے نا، چاہے چھٹ دے چاہے رکھ دے۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہو، وہ تینوں رب نے اختیار دیتا، اللہ رسول نے اختیار دیتے ہیں کہ نہیں۔ ایک ایس ایچ او کو اس کے تھانے کا اختیار ہے، ڈی پی او کو ڈسٹرکٹ کا اختیار ہے، اس سے بڑا افسر ہے تو جس میں اس کا سرکٹ جو حصول حق ہے اس کا حق کا اختیار ہے۔ میرا نبی میرا نبی خدا کی خدائی کا بادشاہ ہے، حاکم ہے، پوری خدائی میں اختیارات مصطفیٰ ہے۔ کئی منہ نہ بڑے وکیل نے جڑے چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، سیراج پیاسا مرے تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، سیراج میں اتنے پانی ہے نہیں سی، اتنے پیاسا مرے تو ممکن ہے، جی دریا ڈب کے نہ مرے، ڈب کے مرے تو مننے والی گل ہے، جی دریا پیاسا مرے تو پھر نصیبات پانی نہیں سی۔ ذکر نہیں میں کہ ذکر کو معروم رہے تو نہ مرادی ہے، ایک دوسرے منہ ویکھو ویکھو کہڑا بیٹھا وڈیرے ماوی مسل کے حق اہل سنت و جماعت تو عرض کرنا ہے اس عقلی تاکہ سادے نہیں مجھے بھی یہ اللہ تو سوا کسی نے اختیار نہیں کہ حدیث میں پیش کرنا، میرے اللہ نے کہ اپنے محبوب مختار کل بنا کے پیچھے میں کہ حدیث میں بخانا ہوا کہ دجال جدو ظاہر ہوئے گا، دجال جدو ظاہر ہوئے گا دینال جنت دوزخ وہ کبھی گنگے اللہ دیو جڑا مار سکتا ہے زندہ وہ کہے میں بھی کر دینا زندہ بھی کر دینا مار بھی دینا، تو مارنا والا کون ہے؟ مارنا والا کون ہے؟ اللہ۔ زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ایڈے میں نے تو ہی پرستے قتل دے گواہ بنا کے عدالت کھڑا دیے کہ قرآن آکے گا جو کہوں گا سچ دے سوا کچھ میں کہوں گا، ہاں جی مولوی دسو پھر آگے جی میں اپنی اکھی ویکھیا یہ سے مارے انہوں کہ یہ مولوی مشرک ہو گئے، یہ تو مارنے والا ہے نہیں، مارنے والا تو اللہ ہے۔ کوئی اتنے ہل چک کے کافر ہونا پیا، اتنے شرک کرنا پیا، جب گواہی دینا پیا کہ میں حلف دینا جی دو کہوں گا سچ دے سوا کچھ رکھا، ہاں جی مولوی جی گواہی دیو جی میں ویکھیا کی ویکھیا جی اس بندے نے ماریا، انہوں پوچھئے تو مشرک ہے کافر ہے؟ تو مرض کر رہا حدیث پیش کر رہا شیر ذوق ہوئے گا دلیل میری قرآن کی حدیث ہوئے گی، مرض کرنا پہ توجہ فرمانا، وہ آکھے گا جی میں اللہ معاوی سکتا ہے جو ہو سکتا میں کر دینا ایک رکھا میں تو ایک بندے نو درمیان چو چیر دے گا، لتاں باواں ایک لت ایک باں ادھا سر ادھر درمیان میں اکڑ کے چلے گا، ہاتھ بن کے نہیں کھول کے اکڑ کے چلے گا نا جس نے وہ آخر کے مارا زندہ بھی کر دے انہیں کر دینا، وہ حکم کرے گا وہ زندہ ہو جائے گا، حدیث نہ ہوئے تو منہ منگیا انعام دے گا۔ جیڑا بندہ سڑک دے کھلو کے جھوٹ بولے قرآن دا لعنت اللہ الکا سے بھی، جیڑا بندے اج بہ کے انہیں جھوٹ بولے ادو وڈا لعنتی، پھر اس مسجد دے وچ ماحول دے وچ بزرگاں نے دین کے سامنے جھوٹ بولے ادو وڈا لعنتی، گل سچی ہوے جیڑا نہ منے سارے تو وڈا لعنتی۔
پھر نام نے سارے تو اڈا لان دی وہ درمیان سے اکڑ کے چلے گا اکڑ اکڑے زندہ کر وہ کرے گا زندہ کر دے گا وہ اللہ نے کسی نے اختیار دیتا ہے کہ زندہ کر سکتا جنہوں اللہ اختیار نہ دے وہ مکھی دا پر بنا سکتا زور نہ کہہ دو مکھی دا پر بنا سکتا جنہوں اللہ اختیار نہ دے ہمیں کون ہمیں ہمیں سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ مردہ زندہ نہیں کر سکتا اب دجال مردہ زندہ کرے گا حدیث ہے تو جب وہ یہ بات کرے گا تو ایک آدمی شور مچا دے گا اب تو پتہ چل گیا کہ تو واقعی دجال ہے یہی تو میرے نبی نے نشانی بتائی تھی کوئی بھی انظام عرض کر رہے ہیں مسلمان بھائی جب وہ زندہ ہو جائے گا اب میں سوال کرتا ہوں اللہ کے سوا جس کو اللہ اختیار نہ دیا ہمیں سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اس کے پاس کچھ نہیں جس کے پاس جو ہے میرے اللہ کا دیا ہوا ہے اگر دجال کو اختیار دیا ہے کس نے مگر ایک دیا کہ ایک کو زندہ کر سکتا ہے اب بتاؤ حدیث ہے یا نہیں دکھانا میرے سے بھی نہیں حدیث دے ہے میں کہتے ہیں بزرگاں کی شامل ہی یہ نام ہے تو یہ آخر نبی نو اللہ نے اختیار دیتا ہے چاہے تجاور دے پتہ زندہ کرے بکری زندہ کرے میں بتاؤں نامہ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ جب نبی نے اشارہ فرمایا تو بکری اپنے کانوں کو جھاڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی اور بنا عشق نبی بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری آتا ہے بخار ان کو آتا ہے بخار ان کو آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری عزیزہ نے گرامی حدیث نہ ہوئے تو میں ذمہ دار کہ جی حدیث ہے ہوئے کہ پھر مننی پہ گی تو مان بھی جان گئے دجال بھی میری من لو میرے نبی نہ لعدالت پھر رکھ دائے نا مرض کرنا بات طویل ہو جائے گی چونکہ پھر کبھی موقع ملے تیرے تیرز کریں گا میرے اللہ جنہوں چاہے اختیار میرے امام الانبیاء خدا کی خدائی دا بادشاہ ہے کائنات دے اختیارات اپنے محبوب نو دیتے ہوئے فرمایا جا دوجا کھجورہ آپ کھانا اپنے بال بچے نے کھوالا تو رہے ہوئی کفارہ اختیار ہے تو نہیں میں نے پوری کتاب لکھی ہے اختیارات مصطفیٰ میں قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے سنیہ کا مذہب ہو جڑا قرآن حدیث ہے ساڈا مذہب جڑا مولویاں دا کڑے یا حجریاں دے کے کڑے یا نہیں نہ حکومتوں کے امام میں بنایا گیا ہے ہمارا مسلک وہ ہے جو رسول نے سکھایا صحابہ نے سیکھا اہل سنت کا وہی مسلک تو عزیزان گرامی مرض کرتا سب مسلمان بھائیو ایک دن ہے مانتا ہی نہیں دوجا شک نو کفر سمجھتا پیا قرآن میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ کنوں آکھیا گیا سادے سادے مسلمانوں چونکہ اللہ علم الغیب ہے جو ہو گئے انہوں جان دے جو ہو رہے انہوں بھی جان دے جڑا کون ہے انہوں بھی جان دے فرمایا اس واسطے میں نے پتہ ہے ہو جائے لوگ ہوں گے جڑے قرآن پڑھن گے تمولات مصطفیٰ دا انکار کریں گے قرآن پڑھ کے میرے نبی دے فضائل دا انکار کریں گے فرمایا کہ قرآن تے شک نہ کریا جے قرآن تے سارا میرے نبی دی نہ آتے اور نہ کہہ دو سبحان اللہ قرآن سارا میرے نبی دی اتھے زیران زبران عارفِ کھڑی فرما دیں زیران زبران ات شدام سب شام تیری وچ معافی جنہوں نہ بھی انہوں نے معافی جس نہیں پڑھنا انہوں نے معافی
جنہیں اچھی نہیں پڑھنا ہوئی ہاتھ کھڑا نہ کرے، مسجد میں بیٹھے ہو اچھی پڑھن سے کوئی فتوا نہیں نہ پڑھے گا تو کوئی فتوے کی اجازت آ جائے گا، یہ نہیں گل ہوگی، مگر وعدہ کر کے گلوں پھر جانا ہے یہ بھی اخلاقی گل ہے، اخلاقی طور پہ پیڑی گل ہے، تو مسجد وعدہ کر کے پھر نہ پڑھنا یہ بھی چھوڑو گے۔ اس واسطے جنہیں بابا سے بلند پڑھنے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرو، میرے پتا لگے میں بھی ذوق لینا چاہتا ہوں۔ چونکہ رکھے تو صرف نظر مارنی نہیں پڑھنا نہ ہو صحیح، کوئی فرض واجب نہیں۔ ہاں جی چکی رکھو ادھر ایک پاس ہو، ماشاء اللہ پیچھے قرآن پڑھنے والے گمراہ ہوں گے، کچھ قرآن پڑھنے والے ساڈے بندے بولے بولے ہوتے ہیں نہ کبھی یہ تمیز نہیں کی دو رکعت نماز میرا جدھر منہ امام دا ادھر ہی میرا، یہ نماز یاد نہیں۔ اے میرا دھیان کر، میرے کپڑے میں تھوڑی جی کوئی غلاظت لگی ہوئے تو میں مسلے سے کھلون لگا تو حضرت آ جانا، حضرت آ جانا، بولنا شادی جماعت نہ کرایا جی، میں کہا کیوں نہیں حضرت تسی نہ کراؤ، میں کہا مولانا تسی میری کی سمجھ لو نہیں جناب تسی قرآن جو جماعت نہ کرا وہ میں کہا مولانا کیوں نہ کراوا، میں تو سامنے کہہ گیا کیوں نہ جماعت کرا، او حضور تواڈے کپڑے نوں غلاظت لگی ہوئی ہے، گندگی لگی، میں کہ کتنے میں کہا نہیں نہیں کوئی ہے نہیں کہڑی گل پوچھا انہیں کہا پھر آپ ہی پڑھا تھا تیرے پیچھے کوئی نہیں پڑھ گئی تینوں عزت راس نہیں آئی، تیرے کانے چ آخیا ہے جو نہ جماعت کرا دے جناب تواڈے کپڑے خراب نہیں، حد ہو گئی ہے اینی کوئی غلاظت کپڑے تے لگی ہوئے تے تسی امامت واسطے قبول نہ کرو، جہاں سارا دن نبی دی دشمنی پلیت ہوئے وہ امامت نہیں ہے۔ مولویوں نے کہنے آئے عزیزہ نے فرمایا یدلو بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرم، کچھ قرآن پڑھنے والے گمراہ ہوں گے، کچھ قرآن پڑھنے والے ہدایت یافتہ ہوں گے، وہ گمراہ بھی قرآن پڑھے گا، ہدایت یافتہ بھی قرآن دے، اس واسطے بچے نو پڑھانا ہوئے تے پہلا ویکھیے ہدایت کتھے وے تے گمراہی کتھے وے، اللہ نہیں مان داخل کرا دی
ایمان ہے جتھے ایمان ہوئے گا اوتھے قرآن پڑھا اوتھے بیٹے میں داخل کرا اوتھے دین پڑھا جتھے ایمان ہوئے گا جتھے نبی دا عشق ہوئے گا تے ایمان کی دانا ہے کوئی گروم نہیں بندے نو نکل آؤں گا کہ ایمان دا گروم نکل آیا نہیں امام الانبیاء نے فرمایا حدیث پیش کر فرمایا جب تک اولاد والدین کائنات کی ہر شے نال ود کے پیار نہ کرے ادو تک ایمان والا حضور نال ود کے پیار نہ کرے ادو تک ایمان والا ہو سکتا ایمان نبی دی محبت دا نام ہے ایمان نبی دے عشق دا نام ہے مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنا انتہائی آسان ہے سب سے مشکل کام مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنا ہے منافق تمام رسومات تو مذہبی ادا کرتا ہے حج نماز روزہ حج زکات داڑھی بلے کو ذکر و اذکار مگر وہ دل عشق مصطفیٰ تو خالی ہوتا ہے مسجد درارہ میں انہوں کا دل عشق مصطفیٰ تو خالی سے بازار رسومات مذہبی ساری ادا کر دیں یہ ایمان اور بے ایمان کی پہچان کوئی تھرمامیٹر نہیں ایک ہی ہے لا کے مسجد دل وچ نبی دی محبت ہوئے گی ایمان والا ہے یہ دھیان کر لیتے زبان دل دی ترجمان دیئے جیڑا بندہ ہیلیاں بہانا نہ نبی دی صفتاں دا انکار کرے سمجھے دے ایمان چ نقص یہ دے ایمان چ وہ اتنے مولانا دا موڑا بی اے کارا ہے نا کہ انہاں لوگ مبارک دین لو جی ماسٹر ڈگری کر لو جی بی اے تو کے ٹپ جانے کیڑا کوئی کران لگے مولانا دا موڑا جڑا جی ڈگری کرے بیٹا انہاں دساں زیادہ کیا بات ہے ماشاءاللہ ہوں منافق کا طرز تکلم کی ہو گیا ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ بڑی کئیوں نے کی ہے کوئی ایک دو ہزاروں نے ڈگریاں کی ہیں جی اصل دے اندر دا جڑا حسد ہے نا وہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہزاراں تے پہلا بھی کیتی ہیں سن جڑا دلوں رکھے گا جی ماشاءاللہ مبارک ہوئے کہ آپ لائق بچہ ہوئے اصل بات یہ ہے تو شان مصطفیٰ کمالات مصطفیٰ فضائل مصطفیٰ سن گیا پھر نہیں جی سمجھو ایمان و خالی ہے ایک منافق ہے ایمان والا ہو ہے جڑا حضور علیہ السلام دی عظمت و شان نو مانے گا جڑا پھر نہیں جی کو جائے یہاں کر کچھ نہیں سکتے بنا کچھ نہیں سکتے دے کو نہیں نفع کو نہیں نقصان کوئی نہیں لے نفع نقصان کیوں نہیں میں نفع نقصان تو میں بھی دے لیں عجیب گل ہے دنیا نیک نے نا جدو ایک بار کلمہ پڑھ لے نا اپنی مالک ورگا کسی نہیں جان جنیا نیک نے نا جدو ایک بار کلمہ پڑھ کے ہاں کر لے اپنی مالک ورگا کسی نے نہیں جان دیا جنیا چوڑا نے نا جس نے لوگ انہوں نے آتے ہیں یا کرو نہیں یا کرو کہ تیرا چنگا پلا مالک جو وہ پھر اپنے آپ چھپان واسطے آدھی ایک ہی کران نہ کوئی نفع نہ نقصان میرے کی ملیا ہے چول آپ دیئے انسان مالک پہ کہ جڑیاں میرے کو دیا میں نے سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے ایسا پھر کیا کھلا مل کے کہا سرور کہوں کہ مالک کو مولا اپنے بارت کی تعریف کرنی ہے کلمہ پڑھیا ہے دعوتوں میں جنہیں سینے جنبی دا پیار ہے سرور کہوں کہ مالک کو کہوں
کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کچھ قرآن پڑھنے والے گمراہ ہوں گے، کچھ قرآن پڑھنے والے ہدایت یافتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو جی قرآن ہی پڑھنا ہے، نام ہونا پاویں کتنے داخل کرا دئیے. نہیں، یہ بات غلط ہے. تلوار کافر کے ہاتھ میں ہو تو کوئی یہ گمان کرے کہ نفع اسلام کو ہوگا؟ بالکل نہیں. تلوار مومن کے ہاتھ میں ہو کوئی گمان کرے کہ فائدہ کفر کو ہوگا؟ یہ بالکل غلط ہے. پہلے دیکھنا ہوگا یہ تلوار کس کے ہاتھ ہے. جب کافر پڑے گا تو کدی انج نہیں کرے، کدی عظمت مصطفیٰ نہیں بیان کرے. منافق پڑے گا، گمراہ پڑے گا تو کدی بھی فضائل مصطفیٰ نہیں بیان کرے گا. اور جو مومن پڑے گا تو کدی حضور نے کمالات کا انکار نہیں کرے گا. اور پھر قرآن پڑھنے والے پہلے قرآن پیش کیتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. نبی دی زبان میں بھی ترجمہ کر دینا. حضور نے بھی فرما دیتا، امام الانبیاء نے فرمایا آخر زمانہ میں جی کون پیدا ہوئے گی جڑا قرآن پڑھیں گے حلق تو تھلے نہیں جائے گا. حدیث نہ ہوئے میں مجرم. فرمایا آخر زمانہ کون پیدا ہوئے گی جڑے قرآن پڑھیں گے حلق تو تھلے نہیں جائے گا. فرمایا نمازی ایڈے ہوں گے تسی اپنی نمازاں ہیچ جانو گے. فرمایا دین وچوں انج نکل گیا ہوں گے جویں کمان دے وچوں تیر، جویں کمان دے وچوں زور نہ کہہ دو تیر. تیر جدو کمان چوں نکلدا ہے وہ رخ کدھر ہوندا ہے؟ تو بولو جو صحیح کدھر جانا ہے؟ شکار والا. کدھر جانا ہے بولو؟ جانا دو صورتاں نے جان دیا. جان والا دو قسم کا بندہ ہے، یا تے جان لین واسطے جانا ہے تے یا پیار واسطے جانا ہے، یا دشمنی لے کے. تسی گیٹ تو لوگے دو ہی بندے نے، لڑ پہ تے دوڑ کے جاتا ہے کھلوتے بھی ایسے میں تم چھڑنا نہیں ہے. ایک وہ دوڑ کے جاتا ہے، دوجا یار آ جائے واہ 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 بھج کے جاتا ہے سجن نو گلے لان واسطے. جان والے دیا دو صورتاں نے، یا وہ دشمنی میں یا وہ دوستی میں. تو جب تیر کمان سے نکلتا ہے شکار کی دوستی میں کا نہیں جاتا، اس کی جان لینے کے لیے جاتا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا ان کا رخ بھی جیسے تیر کا شکار کی طرف کمان سے نکلتا ہے تو ایسے ہی دین کی طرف رخ تو ان کو ہوگا، مگر دین کے دوست نہیں ہوں گے، دین کے دشمن ہوں گے. دین دے زور نہ کہہ دو دین دے. میں کی بیان ہے سمجھ آئی گا تو دھیان بھی کرو گے میرا بیٹھ ہی رہنا. توجہ فرماؤ ذرا. آداب معافر ہوتے ہیں کچھ وہ رخ کے شکار والے، رخ شکار والے مگر دوستی نہ نہیں ڈالیا، جہاں دشمنی نہ لیا ہے. فرمایا انہوں کا رخ دین مند ہوئے گا مگر دین کے دشمن ہو گئے. دین کے دشمن ہو گئے. لبادہ جتنا بھی اچھا ہوئے لبادہ معتبر نہیں. اور خالق کائنات نے بھی آخیا ہے کہ جڑا صرف اللہ کا نام لگے گا میرے نبی تو دور ہو گئے انہوں ایمان والا نہ سمجھا جائے. اللہ دا قرآن پیش کر دینا. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کہہ دو سبحان اللہ. یہ جلدیاں دا کلام ہے، آغاز کلام سبحان اللہ ہوئے گا. یہ جو ہونا کرے گا وہ نجات کا سبب ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. اللہ 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 نہ کوئی ولی اللہ اللہ نہ کوئی نبی اللہ اللہ ٹردے پھرتے اللہ 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 کاکھ نہ کنڈا پھوک بگا درانا تکا اللہ 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 کن گے. فرمایا دے ہوکے پر کے قیامت دا نام لین گے. اللہ وبالیوم الآخر اللہ قیامت آنے والی میں کرتا اگر یہ نہ آئے
پتہ نہیں. میں پہلے تو دے پترا نے کام کرنا ہے. قیامت تو بڑا ترین دینی وہ بھی ایک وجہ شاہ جی تمہیں ترا نہیں ہوئے گا. میں ظاہر ہے اتنے حدیث ڈرتی ہے سارے اپنے یا رب لفظی یا رب لفظی یا رب لفظی. ترا تو سانوں بھی ہونا پر سارے تو دوجے کے ترا چ فرق ہونا. اگر جی وہ کیوں میں کہ میرے پولیس والے تھانے چ ڈکیٹ آئے ہو کوئی شرابی چور زانی شرابی بدماش یار ڈکیٹ چور ٹائے ہوئے سارے ہے بندے لتر وائی دونوں باں تھانے چ ہوتی شریف آدمی تھانے گیا ہوئے کم دے یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر. میں کہا ساڑی بھی آئی پوری کرنا ساڑی بھی آئی پوری کرنا یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ. کیونکہ اسی خدا تو لے کے تے اسی ایویں بھی کوئی فقیر سڑک تے بیٹھا ہوئے انہوں کہنے بابا جی سلام آنے اسی یہو جہ کام ہی کو نہیں کیتا. لکر کھانا والا خدا کو اسی ماننے تو ہی تے ایمان رکھنے انہوں وحدہ لا شریک ماننے لازد ماننے لاجد ماننے وہ قادر مطلق کے ولیاں نبیاں پیراں فقیراں سب کچھ جوڑ دیتا ہے ہوش دیتا ہے. وہ قادر مطلق کے خالق کا ہے میرا رب وہ ہے جنہوں امام الانبیاء بھی سجدہ کرتا ہے. میرا رب وہ ہے جنہوں نبی رسول پیغمبر سجدہ کرتا ہے. میرا رب وہ ہے جنہیں بیت اللہ نو شان دیتی ساڑا وہ رب ہے انہوں قادر مطلق ماننے دیا ساریاں صفتاں تے یقین. ادھر ایک بندہ ٹنگے ہونا اسے پوچھے اٹھا میں فریدین پوچھا گا یار جاتے سمجھ آئی چنگا پڑا مولوی ٹنگے ہو سکے بڑا چوڑی. میں کیوں یہ بھی اندر سے اللہ جھوٹ بول کھا گیا ٹنگیا میں ٹنگے ضرور لگ اسے واسطے لگی سکتے نا اسی رب نو ماننے رسول پاک نو ماننے سارے نبیوں نو ماننے نبی پاک نو ماننے وہ فضائل خصائص علم اختیارات کمالات نورانیت وہ جتنی عظمت شانہ حضور دیا ساریاں ماننے حضور نو بھی اسی نبیاں ولیاں پیراں فقیراں آل رسول اصحاب رسول ازواج رسول اولاد رسول اسی سارے نو منن والے ساڈا تے دیدا تو ہے نور تیرا سفر کرانا نور کا تو ہے نور تیرا. امام الانبیاء تیری عظمت جو سکے جاؤ تیری آل صاحب اولاد اولاد تیرے پیارے جنیتے تو ہے نور تیرا سفر خود پہ جدرہ تو ہے تو ہے شہیدہ صدی کا قرآن پیش کر دینا اسی ساتھ من نبی جینا سنیہ دا مدد اللہ دا قرآن اللہ دا قرآن نبی دی حدیث یہ دیکھ جنہ شہیدہ دے شہید میں کہہ رہے ہیں انہوں نے دکان نبی بھی چلی اسلام میں وہ شہید میں غیب واقع ہے
کچھ سارے مولویوں لے گئے نورانی وجدانی افلانی تقریر آ ریڈی میڈ سوٹ نہیں جی خرید لیں ریڈی میڈ سوٹ خرید ریڈی میڈ تقریر خریدی اٹھی تھی کدی ویکھی جمعہ پڑھایا سارا دن موٹر سائیکل سے پھرتے پھرتے رہے کدی واقعہ اللہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے میں قسم خدا دی اٹھا کے اللہ کہ قرآن و حدیث میں کسی باطن کا کوئی ذکر نہیں وہاں سنیت سمجھ رہی ہاں پڑھے کہ صحیح ساڈا مطلب قرآن حدیث ہے کچھ سانو یہ بیماری پہ گئی ہے کوئی محفل نات پہ گئی محفل نات ہوئی جو دور میں نہ تھا استدلال کر کے اتنے باتتے ہیں مولوی سارے پیرا ہی کر کے میں صحیح بات کر رہا ہوں محفل نات لاجانی رافضی تے خارجی نات میں ذمہ داری سے مفتوائن سید سبیل صاحب ہاں میں ذمہ داری سے ایک بات کر رہا ہوں میرے پاس ویڈیو کیسٹیں ہیں تحریریں رافضی ہے خارجی ہے سنیو آپ کے دشمن کو قبول نہیں کرتے رسول اور اہل رسول صاحب رسول کے دشمن کو ممبروں پہ ہوگا سر دنیا کی اور بات ہے اپنے اسٹیجوں پہ خوف خدا کھاؤ تو لا جانی نہ کرنا نہ درد کر کے پہلے جو لوگ بھائیاں پڑھ دینا وہ 40 دن ایک کار پڑھیے جی کٹ جاتا نہ پڑھ دو تو تک نہیں پڑھ میں صحیح گل کرتا ہوں اور یہ بالکل صحیح تھا وہ جی نہ تو پہلے روایاں پڑھ دے تو مینو ویخ میں تینوں ویکھاں تو مینو ویکھی جا میں تینوں دس ایک ہی نہ تو مینو ویکھی جا پھر پہلے بزرگ نات پڑھتے سن کوئی نسیمہ جان بے بتا گزر کن سے احوال محمد را خبر کن کسی اگر تنم فرسو کا جہاں پارا سے ہجرہ یا رسول اللہ کسی جو پڑھنا ہے کسی لئے اردو بھی پڑھنی تو اگر چمک تو سکھاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یہ کسی بزرگوں نے پنجابیوں نے رکھنا بڑی سادی جی زبان میں کتنی سونی گل ہے ٹھنڈی ٹھنڈی وگنی ہے پورے دیے واہے نہیں آنکھیں نبی پاک کو ساتھ نہیں بلائے سادی جی گل ہوں پرویز مشرف کا دور ہے ڈسکو دور آ گیا ناد خواہ بھی ڈسکو ناد خواہ جو سکتے سرخی لاما پوڈر لاما کنگی پھیرا اور زلفاں پاما میں سرخی لاما پوڈر لاما داڑھی بناما ساڑی سواما ہوتے تیلے دا کام کڑاما اچھی بڑی جوتی باما پوری چمک چھلو بان کے پھر مدینے کی بھی جاما دون پھٹے کو تیرا یہ کہا طریقہ مدینے کی بھی جانا تیرا اور نال جناب نوٹ نوے ہوتے چھٹی ہونے یہ محفل نات نہیں یہ مذہبی مجرہ ہے یہ مذہبی مجرہ ہے کوئی محفل نات نہیں یہ ذہنی عوار کی ہے اور سنیت سے سلطی انداز میں بغاوت سبحان اللہ اور علماء سے بھی ایک بات کروں گا کم از کم استدلال سوچ کے کرے کر پھر مولوی مبالغے میں مقابلہ کرتے ہیں سارے کئی جڑے بادشاہ ہوتے ہیں میں چھوٹے تو نہیں ہوں کہنا میرے شہر میں علم و تقوی فضل میں مگر کچھ باتیں ہوتی ہیں جڑی ضروری کرنی پہ وہ جی نبی پاک نے ممبر سجایا اتنے چادر شریف پائی اپنی کملی مبارک جی گناہگار نے عیب کٹ دیے کہ نات خان اتنے پایا میں کیا وہ نات خان ہے سمجھے میں جہل ڈھون جہاں 50 روپیہ سے بیاہ لگے پیو نے پھر نتر مارتا ہے انہوں نات خان بنا کے اتنے کھلا دیتا ہے وہ یہ نات خان مراد نہیں وہ ناموس رسالت کا تحفظ کرنے والے حسان بن ثابت تھے کوئی ماں کا لال ہے تو مجھے بتائے کہ حسان چاہے حسان بن ثابت جاہل تھے نہیں عالم تھے اور عالم اس نے ناموس رسالت کا تحفظ کیا تو نبی نے چادر دی ہے ناموس رسالت کا تحفظ کرنے والے ممبر ڈوما راستے نہیں میں صحیح بات کہہ رہا ہوں مجھے کبھی کسی کی پرواہ نہیں ہوئی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی وجہ کہ حضور نے فرمایا طاقت سے برائی کرو ایک دو لگے میں جب تک ٹھوکر ٹکا دوں مطلب کو طرف چڑھ گیا میں گڈی پہ چھڑا دینا طریقہ کا تم چھڑا والا کو نہیں وہ متر پھیرے میں کیا تسی ہوتا مولوی جنہوں چانڈ ماری اکھنے اللہ پاپے اللہ تو پائے گا نا تینوں اللہ ہاتھ دیتے ہیں اللہ تینوں بھی تو پوچھنا ہے نا بھائی تو اس چمل کو ڈکیا کہ ہر بزدل آدمی جو ہے نا وہ بدماش پیدا کرتا ہے گنڈے پیدا کرتا ہے تو عزیزہ نے گرا نہیں اور پھر رب ضرور پڑھنا رکھیا نہیں لا حول ولا قوت جنہوں بھوک لگے ہوگی رب نہیں جڑا رچ جائے ہوگی رب نہیں اگلے جڑے گلاس میں پڑھے میں کمری تھلے لوگ جانا کہ اللہ نے نہ بتا دیتا کہ بکواس بند کر کفر
پک نہ پیا اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا نہ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے سانو تو لے گئے چول پیر جہل جہے نے ایویں وہ ڈانگ ٹونی ہونی کدو پیر پورے ہوئے پوچھل والا سرما پایا ہونا نال مریدا پگڑا مارتے ہونا تو ایویں آخر جی آستانہ آ گیا دھرتی تک شریف کے صاحب زیادہ آئے میں صحیح بات کہتا ہوں سارے سنیا میں تمیز نہیں آئی اور یہاں علماء کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا کہ آپ سے مسٹیک ہوئی ہے صاحب ہوا ہے آپ نے فضائل علم بیان نہیں کیا کون ہے مجھے بتائے دنیا میں دین کے تو ہم بھی خادم ہے من آتا لی ولیجن فقد آزمتہ بالحرم بزرگوں کے ہم بھی ماننے والے ہیں ہے کوئی میں جوہلا کی بات کر رہا ہوں ہے کوئی جگہ دعویٰ کرے میں ٹولیا تو میں پارا تھوڑے فرشتے پارا میں چھوڑ گئے ہے کوئی پیر ہونا جی میں منڈی بیٹھ کے شکار کے کھڑے لگے نہ دین نہ علم نہ ایویں پہ آخنا مولوی کی لین اور ہوئی فقیر کی لین چوڑے جی یہ تیری لین سلیلا والی ہوئی مولوی کی لین مدینے والی ہوئی سنیو کچھ تھی بھی عقل کرو داتا صاحب جا کے 5 لاکھ پا آئیے گلے علماء دا جمع غفیر ہے علم دا مرکز ہے اور مخدوم ملک و ملت جو علم و فضل کے لحاظ سے بھی الحمدللہ ایک مقام حاصل ہے تشریف فرمایا مدرسین تھے مجھے کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ داتا صاحب نے خزانے 5 لاکھ پایا اللہ راضی ہوا کہ سرٹیفکیٹ مل جائے وہ کام ہو جائے کھا جانا داتا صاحب وہ کوئی ہاں اگر وہ دارالعلوم میں خرچ کرو داتا صاحب کے روح کو جواب کرو خرچ کرو دین پہ بابا صاحب کے روح کو اشارے ثواب کرو غوث پاک کے روح کو اشارے ثواب کرو علماء کو کتابیں لے کر دو اپنے مدارس کو علماء پہ خرچ کرو جو تیرے دین کا تحفظ کرے گا جو تیرے ایمان کا تحفظ کرے گا کریے کریے سنانی بھی تو میں ہی دوجے میں تو پیر حسن خیر مروا دیں مولویت کرے اگلے دن میں تقریر کر رہا تھا جی وہ کتنے گیا پیرے کامل صورت ذلے راہ میں کہ وہ تیرے جا نہیں سن میں کہ وہ تیرے جا نہیں سن وہ پیر ہو انہوں نے اصلی خادم جہاں علم اور پیری کٹھی ہوئی ہے وہاں دین کو نفع حاصل ہوا ہے مہر علی عالم تھے جماعت علی عالم تھے سب بزرگ عالم تھے غوث پاک عالم تھے مجدد پاک عالم تھے داتا صاحب عالم تھے تو ہے کوئی جگہ کلیم کرے میں ٹرنا تو فرشتے پارا تھلے پاؤں چھاؤ دے نہیں فقیر کہہ سکتا ہے اے جگہ طالب علم اللہ کا دین آدم کرتا ہے جب چلتا ہے تو حضور نے فرمایا فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پڑ بچھتے تو جدو حالیو بیان حالیو تیار ہوتا پیا ارادہ کیا ہے کہ میں ناموس رسالت حضور کی آل صحاب ازواج اولاد نبیوں صدیقوں شہیدوں صالحینوں کے ناموس کا تحفظ کروں گا ابھی وہ ارادہ کر کے تیاری کر رہے ہیں تو اس کا یہ مقام ہے اور جب وہ غزالی زمان کی صورت میں ہوگا جب وہ عبدالغفور ہزاروی کی صورت میں ہوگا جب وہ محمد اعظم پاکستان کی صورت میں ہوگا جب وہ مولانا محمد عمر شریف کی صورت میں ہوگا حافظ شریع کار کی علامہ رضوی سید صاحب شیخ القرآن حضرت مولانا خدا ولی یقین علماء کرام یہ علماء کرام جب تدریس تقریر یا تاریخ سے وہ دین کے خدمتگار ہو گئے اس وقت ان کا کیا مقابلہ سال درد سے اپنی بے نوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے سمجھنے کی خبر ہے ایک مثال عرض کرتا ہوں توجہ فرمانا ایک بارڈر کے سپاہی ہے سپاہی آج کل چونکہ مولویت کے خلاف پراپیگنڈا ہوا ہے پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب سبحان اللہ
تو برس کر رہے مسلمان بھائیوں، بارڈر پہ ایک سپاہی کھڑا ہے یونیفارم پہنے. اگر تم پاکستان کے لوگ، بارڈر کے لوگ، ہماری ماؤں بہنوں بچیوں کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہیں، ہم آرام کی نیند سوتے ہیں، ہندو سکھ گنڈا اگر بیکار ہے تو اس کا سبب اللہ رسول کا سبب کیا ہے؟ وہ جو بارڈر پہ کھڑا سپاہی یونیفارم پہنے کھڑا ہے. اسے پتا ہے کہ اگر میں نے میری آنکھ کو دیکھا، میری آنکھ سے دیکھا تو میں اس کی گولی میرے سینے کو چھلنی کرتی ہوئی گزر جائے گی. کتنا نان سینس اور بے وقوف اور اچھا وہ آدمی ہے جس کو ایک معمولی سپاہی جان کے اگنور کرتے ہیں. اسے ملک و ملت کی مفہوم کا پتہ نہیں، اسے عزت اور ذلت کے مفہوم کا علم نہیں. مثال دی ہے سادے ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے، جیسے وہ بارڈر پہ کھڑا ہزار نقائص و پولیس میں آج بھی اگر بدماش چھپ کر دن گزارتا ہے اس کا سبب پولیس ہے. اگر ڈسپلن کو توڑ دو گے، اگر توہین و تذلیل کرو گے تو بدماشوں کا راج ہوگا، غیر ملکی گنڈوں کا راج ہوگا. اور مسلمان بھائیوں مثال دی ہے، مسئلہ سے نشیر ہو جائے، یہ ناموس رسالت کا تحفظ کرنے والے سپاہی جو ایمان کی شرطوں پہ کھڑے ہو کر تمہارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ علماء حق اہل سنت و جماعت. علماء حق اہل سنت و جماعت ہے، ان سے پیار کرو. جیڑا پیر مولویاں کو گالا کڈے لتر مارو چمڑے ہو، پیر نہیں خبیث ہے. میں نہیں بالکل سے پیر مانتا جو علماء حق کو گالیاں دے، جو مریدوں کو کہے کہ چھڈ رہے میانے دی کیڑی گل ہوندی ہے. میں اس پیر کا بالکل قائل نہیں ہوں، اور چھوڑ دو ایسے پیر کو، اس کی کوئی بات جائز نہیں. علماء کو گالیاں دے، حضور نے فرمایا منافق کی علامت ہے علماء کو گالیاں دے. میں حدیث دکھاتا ہوں، حدیث دکھانا میرے ذمہ ہے، ترغیب اٹھا کے دیکھیے. فرمایا جو علماء حق کو برا کہے وہ منافق ہے، ایمان والا تعظیم کرتا ہے. قریب کے علماء کے قریب آپ بھی آؤ تو بچے بھی لے آؤ، پھر تو ہمیں پتہ لگے گا دین کی گھر میں سکون لگے پھر دے. جیسے بوڑھے ہو جائیں ساری عمر مولوی نے کہا کہ اچھا جو جی مولویاں دی پر آپ کہنے کی جانا مولوی دی کہڑی گل ہے. انہوں نے مذہب انہوں نے پتہ لگنا ہے ماں کا احترام کی یہ پیو کا کوئی پتہ نہیں ہونا، کیونکہ یہ گلا کر کے مولوی نے میرے نہیں دینا. جیسے بوڑھے ہو جانا سیر ہلدیا ہونا پہ پھر یہ جی دم کرتے ہو کوئی تویز کرتے ہو منڈا نہ لے کے پہ وہ ہمت نہیں کرتی. ساڈا تویز کتنے چلتا ہے؟ ساری عمر تیرا بیڑا گرک ہوا علماء حق کے خلاف گفتگو کر کے دین سے دور کیا ہے، مسجد سے دور کیا ہے. وہ سزا کھا جتیاں اگر امن اور سکون کی زندگی چاہتے ہو تو پھر دین سے دین سے تعلق اپنے گھروں میں دین پیدا کرو. تو رس کر لیا مسلمان بھائیوں، اس واسطے تیار کرے دینا جب باہر یہاں تک خسرے کو سیجا کرنا لیا کرو. علماء کی تعظیم کرو جو تمہارے ایمان کے تحفظ کرتے ہیں، اور یہ سب باطن مگر اللہ ماشاء اللہ کو رسول کا منکر ہے، کو حضور کی آن اصحاب آواز کا منکر ہے. ہاں آپ کو ایمان بھی شام پڑھ دے سکتے اپنی کام ہوتی تھے ایک نوا تماشا ماں کی شان پڑے ماں کی شان پر وہ بھی بولے گا. انہوں نے فرمایا باپ رابطی اولاد رابطہ بھی بات. تو اسی شان گرا بھی نالے ایک اور گل ہے، مسجد اسٹیج ہوئے تو تقدس سمجھو. لوگ مذہب یہ اسٹیج کے سائڈے اور علماء کی خدمت میں کرو. انہیں بھی کمزور اصحابہ کو اللہ تعالی توقع رکھو. مسجد کا صدر لڑکا کا کہڑا کہ کوئی آخر آ چلیے دفاع رسول پہ سمجھاؤ بندے کا پتر بن دین کا مذاق نہ اڑا، خود نے اسٹیج آ کے نہ لیا اہل سنت کا سے، کیونکہ اسٹیج پہ جی گھاٹ ہوئے گی وہ اہل سنت سے کھاتے پائے جو دل کر دے. پھر تو عزیزان نے گرام مرض کرنا دے کہ میرے امام الانبیاء نے فرمایا دین کے دشمن ہوں گے. یا رسول اللہ فرق کی پہچان کی ہوئے گی، آؤ مختصر دئیے کہ کی پہچان ہے. پڑھے قرآن کمالات مصطفیٰ کا انکار کرے، قرآن پڑھے گل پوری کر جانا اللہ کا نام لیں اللہ کا بولو بھی اللہ 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 نہ کو نبی اللہ اللہ نہ کو ولی اللہ. تو کیا ہے سلطان العارفین میں کیا تسبیح فدی تے دل
قیامت آنے والی میرے آمدے کام کوئی وردیا رہا میرے وہاں کر کے ایک بڑی بھی شادی ساٹھا وردی تو مطلب کی خیال ہے میں کہا میں کوئی نہیں پانی اگر میری وردی کے مطلب تو آنا خیال میں کہ خیال کی بھی میں پانی تو کوئی نہیں میں تو یہی وردی کافی ہے انہوں نے کہ مولویاں دن پہ پروجن مشرف وردی لا وہ بچارا کی کرے لا ہمیں لگا پھر وردی جب لا تو کوئی پان نہیں آتے جی انہوں نے وردی لا میں کہ پھر اصل میں تو نہیں لانی میں تو فیصلہ دینا میرا سارے ہاتھ چلے جی یہ کی مطلب میں کہ یہی آخیا جنہیں کہ وہ آتے وردی لا اچھا ہو وہ آتے نہیں لانی میں آؤ جی تو میں کہ فیصلہ سارے ہاتھ چلے کیوں میں کہ جی وہ بھی لے گئی تامی سبحان اللہ جی یہ بھی لے گئی تامی سبحان اللہ جی بھی لے جائے فیصلہ ساڑھے اللہ قیامت آؤ دی یہ ڈرتے اس واسطے نہیں کہ انہوں نے سانو پتہ ہے کہ الحمدللہ ساڑھے حضور مددگار نے اللہ مہربانیاں کرے گا اللہ کا رسول ساڑھا یہ تو لمحہ کام گل کر دینا نبی ولی غوث کتب دار لمحہ کام ہے یہ جو ساڑھے نیا کام کرنا ہے اللہ تو سوا کسی مدد نہیں کرنی میں کہ تھوڑی واقعی نہیں کرنی قرآن نے جا بجا کے بے ایمان دی نہیں ہوئی ایمان والے کی مدد میں جہاں کام تو بڑا پرانا ساڑھے سے جانے کر لینا میں حدیث پیش کرنا پیا میں کہ فرمایا جی 3 بچے بالغ بہت ہو جن چھوٹے چھوٹے تو رب نے آخر کہ جاؤ جنت کو زید کر لوں گا نہیں یار پہلے سارے ماں پیو نے بخشا سا یہاں کا کی بیٹھے اللہ انہوں نے حدیث نہ ہوئے تو میں ہی نام دوں گا رب آخر کہ گل ہے ماں پیو دیا انگلاں پھاڑ کے جنت لے جائیں گے عرض کی یا رسول اللہ جی 2 ہو گے فرمایا وہ صبر کرے 2 بخشا دیں گے وہ زید اللہ دی انہوں کی زید پوری کر دے گا اللہ انہوں نے لے جائے گا جنت اور اللہ جس کو اجازت دے دے گا وہ اپنے ماں پیو کو جنت لے جائیں گے عرض کی یا رسول اللہ جی کا 1 ہو گئے فرمایا 1 کرے گا انہوں اجازت مل جائے گی وہ اپنے ماں پیو کو جنت لے جائے گا عرض کی یا رسول اللہ جی کا کوئی نہ ہو فرمایا فکر نہ کرو جی کا کوئی نہ ہو میں کیوں فرمایا جدا کوئی نہ ہوئے گا میں سنتے ہیں کہ معاشر بھی سنتے ہیں کہ معاشر میں سنتے ہیں کہ معاشر میں بس کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ معاشر میں سنتے ہیں کہ معاشر میں بس ان کی رسائی ہے گلی ان کی رسائی ہے گلی ان کی رسائی ہے اپنی تو بنائی ہے گلی ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ معاشر میں سنتے ہیں کہ سنتے سنتے
رسول دا ہوئے۔ اس واسطے بیانا جے بچنا ہی تو تو بھی آلہ حضرت دا مشورہ مان لائے۔ امام اہل سنت نے بڑی شاندار گل کی ہے، آج لے کی طرح آج لے کی طرح آج مدد مان سے موج ہوئی ہے دردن ویسے وہ جو پتہ ہی طریقے کیوں نہیں اصل گلے قیامت کی ڈیفینیشن ہے تھوڑی جی کر کے نہیں چل قیامت ساری سچائی کا دن ہے، نبی کی عزت افزائی کا دن ہے، تو بد عقیدہ کی رسوائی ذلت و رسوائی کا دن قیامت کی ہونی جس کو بڑا طریقے میرے نبی پاک کی عزت و عظمت کا دن ہے، ساری سچائی کا دن ہے، بد عقیدہ کی ذلت و رسوائی کا دن ہے۔ میں ہمیں گل نہیں کرتا، میں حدیث پیش کر رہا سارے کرتے یا رب یار یار یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی اور سارے آخر یار بڑا اوکھا ویلا آ گیا کسی کو مدد منگنے جائیے سارے اپنے پیو پتروں میں بڑا پیار ہوتا ہے اپنے پیو وال چلیے حضرت آدم علیہ السلام ابا جی آؤ میرا بچہ کدھر آ جائے ابا جی بڑا اوکھا ویلا کوئی ساری مدد کرنی یہ سب بھی لا گیا نوح علیہ السلام کھلوتے جو نہ بڑھ حضرت نوح علیہ السلام وال جانے اصحاب الا گیا دوجے نبی وال تیجے نبی وال چوتھے نبی وال پنجویں نبی وال کلیم خلیل نبی سارے نبیوں وال جاوان گے تے جانا کہدے واسطے مدد لین کہدے واسطے بولو جڑا دے اللہ تو سوا مدد منگنا شروع کر پورے کاغذ میں لکھ دو کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ اس مسئلہ کہ قیامت کے دن جب سب لوگ انبیاء کی طرف جائیں گے مولوی جی تسی وچ ہوگا کہ نہیں برا کر چلے گے وہ ایتھے نے کسی شرک دی چوڑ مار لئی قیامت وہ ایتھے نے کسی شرک دی چوڑ مار لئی قیامت والا دن شرک تے نہیں نہ ہونا کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ اس مسئلہ کے کہ حدیث بتاتی ہے قیامت کے دن تمام لوگ یا رب نفسی کہتے ہوئے حضرت آدم کی طرف جائیں گے پھر انبیاء کی طرف جاتے جائیں گے مولوی جی بریکٹ میں مولوی جی تسی بچ ہوگے کہ نہیں تو میں تو لکھ دینا میں مولوی میں تو ہوں دس دینا مولوی زبان سے لکنت آ جائے گی قلم کی سیاہی خشک ہوگی گی لکھنا نہیں سو میں نہیں بچوں تو جی ادھر جانا کسی کام نہیں ہوگا محمد انوار حسین شاہ صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ صاحبزادہ پیر انوار حسین صاحب خطیب پاکستان ماشاءاللہ دو خطیبوں سے ان کو روز کرنے ہوں ماشاءاللہ مرض کر رہے ہوں ایک تو دوجے سارے وال جانا پتہ لگ جانا ہے کہ جب منگنا شرک نہیں اوکھے ویلے مدد منگنا شرک ساڈے کیدے دی سچائی ہوئی انہاں تو روپے نے جے مینوں رب توفیق دیتی مینوں کو میرا واقف چل گیا نا اج میں میلے دے ڈنگراں نوں لال شاہی دا نشان لا چھڈنا میں کنوں پھڑ کے اکھنا میرا روڑی ساری زندگی پاکستان چ امن نہیں ہو گیا تھوڑو کٹ کر کے میرا آپ بولے کرے نے ہن کیوں جانا ہوں مرد بننا نہ جاؤ ادھر منگے ٹور پہ نا ادھر پتہ لگ جانا اہل سنت عقیدہ حق اہل سنت عقیدہ تسی بھی کسی بزرگ کو ضرور جایا کرو ہمیں طرح سے کھلو گے نا دعا مانگ لیا اڈی قوم بھی چھوٹی جی تار میں کھلوتے پہ آنے لگتا ہے اچھا لیا یہ ابھی کئی بزرگ ہے یہ دعا تھا اچھا ہوگا آج ہی تو اس کرنے میں مسلمان بھائی ہو
توجہ فرمائیں، قرآن پڑھ کے کمالات مصطفیٰ کا انکار کرے، فضائل مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، علم مصطفیٰ، نورانیت مصطفیٰ کا انکار کرے کہ گمراہ ہے، قرآن پڑھ کے عظمت مصطفیٰ بیان کرے کہ ہدایت یافتہ ہے، کی یہ بولو اچھی بولو، کی یہ ہدایت یافتہ ہے قرآن، کیونکہ پورا قرآن میرے نبی دیناتے آئے تو سے لفظ بدل جاؤ جدی اوٹ میرے یار دی توہین ہوئے، ایمان والو اندازہ کرو جڑا ایک پاسے سے قرآن آندا ہے لا تقولوا رائنا، جس طرح لفظاں دی اوٹ وچ میرے حبیب دی توہین کر دیو، لفظ بدل لو، ایک پاسے کوئی کہ طویل نبی کی توہین جائز ہے، معلوم والا عقیدہ قرآن نال نہیں، قرآن والا عقیدہ نہیں ہوتا، قرآن کے اندر جنہیں نفرت دی ہو تو ہی لوگوں نفرت دی ہو، یہ اندر طویل نبی دی تو ہی جائز ہے، عقیدہ اہل سنت ہے جڑا قرآن ہے، قرآن کرنا دے یا اللہ نے سمجھنا دے رشتے کو دے کہ کی کرے فرمایا کون سننا تسی آکھیا کرو یا رسول اللہ نگاہ کرم فرما دیو، نگاہ صدقے نبی دی عظمت و شان کو اللہ جی دے کون دسے آکھیا عرض و معروف دے طریقے دسے آکھیا کون سننا تسی آکھیا کرو یا رسول اللہ نگاہ کرم فرماؤ، زور نہ کرو نگاہ دھنک ڈیجیٹل کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔